یہ مناظر ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، جہاں ہر بدلتے سال کے ساتھ ساتھ ہیلووین نامی یہ شیطانی ایونٹ بڑے بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں، تعلیمی اداروں میں، مختلف مالز میں اور پرائیویٹ پارٹیز میں، یورپ بھر میں سیلیبریٹ کیا جانے والا ہیلووین نامی یہ دن اب آہستہ آہستہ پاکستان کے کلچر کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ میں ہوں محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور۔ ناظرین، یہ کوئی روایتی تنقیدی ویڈیو نہیں ہے جہاں آپ پاکستان میں ہونے والی ہیلووین پارٹیز کی تفصیلات جانیں گے، قانونی اداروں کی کمزوریاں جانیں گے، کچھ عجیب و غریب مناظر دیکھیں گے، تنقید سنیں گے اور معلومات کا ذخیرہ لے کر چلے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس پورے ہیلووین کلچر کو سمجھیں گے اور نوجوان طبقے کے ساتھ پیش آنے والی کچھ پریشانیوں کا جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ ہیلووین ہے کیا۔ ہیلووین کی ابتدا دراصل قدیم برطانیہ اور آئرلینڈ سے ہوئی۔ اس وقت اس کا نام ہیلووین نہیں بلکہ سووین تھا۔ یہ ایک مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ چونکہ 1 نومبر کو مذہبی طور پر ان کا نیا سال شروع ہوتا تھا، تو ان کا عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو مرے ہوئے لوگوں کی روحیں ان کے گھر واپس آتی ہیں اور بری اور گناہگار روحیں جو ہوتی ہیں وہ واپس آ کر لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اس رات لوگ مختلف قسم کے بھوت، چڑیل اور شیطان جیسے کاسٹیومز پہن کر، بھیس بدل کر پوری رات ان روحوں کا استقبال کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ کرسچن ریفارمیشن یعنی اصلاح مذہب کی تحریک کے بعد اگرچہ اس دن کا مذہبی پس منظر بیک گراؤنڈ ختم ہو گیا، لیکن اس دن کے حوالے سے یہ نظریات اور عقائد اسی طرح برقرار رہے۔ جیسے جیسے دور بدلتا گیا، اس تہوار کے ساتھ ٹرک اور ٹریٹ جیسی شرارتوں سے بھری رسومات جڑتی گئی، جس میں بچے گھروں کے دروازوں پر جا کر مٹھائیاں مانگتے ہیں اور نہ ملنے پر شرارت کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ شیطان بھی انسانوں کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے اگر انسان اس کی بات نہ مانے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہیلووین خالصتاً ایک مغربی تہوار ہے اور یہ باقاعدہ شیطان اور بدی کی قوتوں کی پرستش کے لیے منایا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک ایکس سیٹنسٹ یعنی جو پہلے شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے، CBN نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ That Anton LaVey, who was the original founder of the Church of Satan in the States in the late 60s, he had a very well-known quote where he said, "It makes him so happy to see that Christians are allowing their children to celebrate the devil one night of the year." And what we are doing if we are celebrating Halloween as Christians, you are actually having a one-night stand with the devil. That's a simple way to put that. جی ہاں، ہیلووین کو سیلیبریٹ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیطان کے ساتھ ون نائٹ اسٹینڈ یعنی شیطان کے ساتھ ایک رات گزارنا۔ اور اب شیطان کے ساتھ یہ ون نائٹ اسٹینڈ پاکستان میں نہ صرف دیکھنے کو ملتا ہے بلکہ اب اسے عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے پروموٹ بھی کیا جاتا ہے۔ مختلف شاپنگ مالز میں ہیلووین سیلز کا انعقاد کیا جاتا ہے، مختلف کھانے پینے کے ریسٹورنٹس کو ہیلووین تھیمز کے ذریعے سجایا جاتا ہے، یونیورسٹی، کالجز اور گھروں میں پرائیویٹ پارٹیز کا انعقاد کر کے فحش کپڑوں اور عورت اور مرد کے اختلاط کے باوجود شیطان کے ساتھ ون نائٹ اسٹینڈ کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور ان پارٹیز میں شراب و کباب کا ذکر کرنے کے لیے تو الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی۔ لیکن ناظرین، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے قانونی ادارے اپنا کام اگر صحیح سے کریں تو قانونی کارروائی کے ذریعے ان پروگرامز اور پارٹیز کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو نوجوان طبقہ ان پارٹیز میں شریک نہیں ہوتا یا جو نوجوان عجیب و غریب قسم کے کاسٹیومز نہیں پہنتے، تو کیا وہ ان خرافات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتے؟ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جو سوشل میڈیا میں بھی ہیلووین جیسے مغربی تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگرچہ پارٹیز اور دیگر رسومات میں شریک نہیں ہوتے، وہ بس ٹرینڈز کو فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اسلام کی رسی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں تیزی سے پھیلتی ہوئی
اس یورپی تہذیب اور کلچر سے بھی اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ وہ ان غیر اسلامی تہواروں کو اسلامی شکل دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ مسئلہ صرف لا اینڈ انفورسمنٹ کا نہیں بلکہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے۔ اس وقت پاکستان کے نوجوان شناخت کے بحران کا شکار ہے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کلچرل ہائبریڈائزیشن کا ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ بن جائے جہاں ہائبریڈ ماڈل ہو، سیاست والا نہیں، یعنی جہاں مسلمان یورپی تہذیب اور یورپی کلچر سے اپنا تعارف کروائے اور اسلامک ویلیوز بھی اپنی جگہ برقرار رہیں۔ جس طرح پاکستان کا ایک مشہور انٹرنیٹ میڈیا کمپنی مینگو باز ہیلووین کو سپورٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس جیسے مغربی تہواروں کا پاکستان میں آنا بالکل ایک فطری بات ہے، آرگینک ہے۔ جیسے معاشرہ ہر دور کے ساتھ بدلتا ہے، اس طرح مذہب بھی ہر دور کے ساتھ ایوالو ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس تہوار ہیلووین کو امبریس یعنی کھلے دل کے ساتھ گلے لگانا چاہیے۔ پاکستان میں یہ کلچرل ہائبریڈائزیشن کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے نوجوان اسلام کی من پسند تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے مغربی تہذیب اور کلچر کو اسلامی لبادہ پہنایا جا سکے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر پاکستانی نوجوان لچکدار اور بدلتے حالات کے مطابق اسلامی ویلیوز اور عبادات کو اپناتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ اسلام کو اپنی خواہشات، جدید ٹرینڈز اور سماجی اصول کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان تو کہتا ہے اسلامک ویلیوز کین بی مولڈڈ from time to time because these values play a vital role in our lives، یعنی اسلامی اقدار وقت کے ساتھ ساتھ بدلی جا سکتی ہے کیونکہ یہ اقدار ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس پر نمک چھڑکنے کا کام جاوید احمد غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے سو کالڈ اسلامک اسکالرز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہر سال پاکستان میں ہمیں 31 اکتوبر کو ہیلووین پارٹیز دکھائی دیتی ہیں، وہیں دنیا بھر میں حلالوین یعنی حلال ہیلووین جیسے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں۔ مسجد میں حلالوین کا انعقاد کیا جا رہا ہے، حجابی کاسٹیومز میں نماز کے بجائے ہیلووین بنایا جا رہا ہے، تو دیکھا اپنے لاپرواہی کا نتیجہ۔ مسلمان آہستہ آہستہ اپنی پہچان اور تہذیب کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یورپی تہذیب کے غلبے نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ ترقی اور کامیابی صرف مغربی طرز زندگی میں ہے۔ اسی لیے آج کا مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنی اسلامی شناخت کو چھوڑ کر مغربی انداز اپنانے لگا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے معاشروں میں اسلام کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے مسلمان اپنی انفرادی زندگیوں میں لبرل نظریات کو قبول کرنے لگے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ہی آزادی سمجھتے ہیں۔ یہی لبرلزم انسان کو انفرادیت پسندی یعنی صرف اپنی ذات کی فکر کرنے پر اکساتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب، روایت اور روحانی شناخت سے کٹ کر صرف موجودہ فیشن اور رجحانات میں اپنی پہچان ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ویلنٹائنز ڈے، بلیک فرائیڈے یا ہیلووین جیسے مغربی تہواروں کو اپنا کلچر سمجھنے لگے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ سیکولرزم لبرلزم کی طرف لے جاتا ہے۔ لبرلزم ہمیں انفرادیت پسندی میں دھکیل دیتا ہے اور انفرادیت پسندی ہمیں اسلامی تہذیب سے دور کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان حالیہ ٹرینڈز جیسے ہیلووین کو ہی اپنا کلچر سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ وہ شخص اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے وہ اس کو اسلامی لبادہ پہناتا ہے اور مغربی تہذیب و کلچر کو قرآنی آیات اور احادیث کی من پسند تشریحات کر کے ثابت کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اسلامی نظام اور تہذیب کے شعور کو بیدار کریں۔